باب الصیام باب الریان سے جانا ہے، جاؤ، تمہیں جس دروازے سے بھی مرضی ہو جنت میں داخل ہونے کی تم داخل ہو جاؤ، تمہارے لیے کوئی مخصوص دروازہ نہیں ہے، لیکن اس کے لیے شرائط ہے۔ پہلی شرط کیا بتلایا؟ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرے عورت۔ دوسری بات رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ تیسری بات کہ وہ اپنے آپ کو پاک دامن بنائے، بدکاریوں سے ہر طرح سے بچاتے رہے۔ چوتھی بات ہے، اور جس میں بہت ساری عورتیں ناکام اور نامراد ہیں، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، کہ وہ شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ ہر وہ بات کہ جس کے مان لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے، بیوی کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اس بات کو مانے، اس میں اطاعت کرے۔ یہ 4 خوبیاں اگر ایک عورت کے اندر آ گئی، بڑی اچھی خوشخبری اس کے لیے ہے کہ وہ جنت کے جس دروازے سے بھی چاہے گی داخل ہوگی، اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگا۔ محترم سامعین، ہم اور آپ سنتے ہیں، خواتین بھی بار بار سنتی ہوں گی کہ مرد حضرات جو جنت میں جائیں گے ان کے لیے حور ہوں گی، ان کے لیے دنیا میں جو بیویاں ہیں اگر وہ جنت میں گئیں تو وہ بیویاں تو ان کی رہیں گی، اس کے علاوہ اور حور ہوں گی، جنت کی حوریں ہوں گی۔ عورتوں کے لیے کیا ہے؟ پیاری ماں اور بہنوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ عورتیں جو اس دنیا میں اچھے اور بھلے اور نیک کاموں کو کرتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے کاموں کے مطابق اپنی زندگی گزارتی ہیں، وہ جنت میں جائیں گی اور جنت میں موجود ان حوروں سے بھی کئی گنا زیادہ بہتر اور خوبصورت ہوں گی۔ وہ حوریں کہ جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، کہ یہ جیسے چھپی ہوئی موتیاں ہوں گی، اور فرمایا إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، ہم نے ان کو باکرہ بنا دیا ہے، نوجوان بنا دیا ہے، عُرُبًا أَتْرَابًا، اور ایسی عمر دی ہے، ایسی خصلتیں اور عادتیں دی ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے جنت میں ہونے والے شوہر انتہائی درجہ انہیں محبتیں کریں گے۔ اترابا، ہم عمر ہوں گی، نوجوان ہوں گی۔ ان عورتوں کی خوبصورتی کے کیا کہنے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت، ایک بوڑھی عورت، عمر دراز عورت پوچھنے آئی۔ فرمایا، پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا بتلائیے کہ میں جنت میں جاؤں گی یا نہیں جاؤں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ آپ کا جواب بالکل صحیح ہے، بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، یعنی بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی۔ آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ بالکل صحیح ہے۔ سمجھنے والی وہ عورت کچھ اور مفہوم سمجھ لیتی ہے اور واپس ہوتی ہے روتے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلواتے ہیں، صحابہ کرام سے کہتے ہیں، اور پھر اس عورت کو یہ خبر دی جاتی ہے کہ اس کو بتلا دو کہ یہ جنت میں جائے گی لیکن بڑھاپے کی عمر میں نہیں جائے گی بلکہ نوجوانی کی عمر میں جائے گی۔ ان عورتوں کی خوبصورتی کے کیا کہنے؟ صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنیا میں موجود ان عورتوں کے تعلق سے کہ اگر یہ جنت میں جائیں گی تو ان کا عالم کیا ہوگا، ان کی خوبصورتی کتنی عمدہ معیار کی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، وَلَوْ امْرَأَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، کہ اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین کی طرف جھانک دے، زمین کی طرف جھانک دے، تو یہ مشرق و مغرب کے درمیان جو بھی جگہ ہے، یعنی پوری دنیا لَأَضَاءَتْ، روشن ہو جائے گی۔ ان کی خوبصورتی کی کیا کہنے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے، وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، کہ اس عورت
اس کے ساز و سامان اور اس کے جسم اور اس کے استعمال کرنے والے دیگر سامانوں کی تو بات چھوڑیے، وہ ایک دوپٹہ جو اس کے سر پہ ہوگا، اس دوپٹے کا ایک حصہ بھی یہ دنیا اور دنیا میں موجود ساری چیزوں سے بہتر اور افضل ہوگا۔ یہ ان عورتوں کی خوبصورتی اور ان عورتوں کی خیر اور بھلائی ہے، ان کی عظمت ہے کہ یہ جنت میں اتنے بہترین اور عمدہ مقام پر فائز ہوں گے۔ اب یہاں ایک بات اور اٹھتا ہے، ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ آدمیوں کے لیے تو جنت میں حور ہیں، اگر عورتیں ان کے شوہر جنت میں نہیں گئے، کوئی عورت جس کا شوہر بدکار ہے، بدعمل ہے، وہ جہنم میں گیا ہے، تو وہ عورت جو جنت میں جا رہی ہے اس کے لیے جنت میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی ایک روایت میں ارشاد فرمایا، ما فی الجنت اعزب، جنت میں کوئی بھی کنوارا یا کنواری نہیں رہیں گے، یعنی اللہ رب العالمین جنت میں کسی اور مرد سے جو اس دنیا میں موجود اس کے شوہر سے کئی گنا بہتر ہوگا اس سے نکاح کر دے گا، اس سے شادی کر دے گا۔ اس دنیا میں موجود شوہر سے بہتر شوہر اسے جنت میں اللہ رب العالمین نصیب فرمائے گا۔ جنت میں کوئی عورت کنواری نہیں ہوگی، کوئی بھی عورت بنا شوہر کے نہیں ہوگی۔ محترم سامعین، جنت میں اللہ رب العالمین انسانوں پر، مردوں اور عورتوں پر اور سارے لوگوں پر ایک احسان یہ بھی کرے گا کہ اگر دو لوگ، مثال کے طور پر شوہر اور بیوی، شوہر اگر جنت کے دوسرے درجے میں ہے اور بیوی جنت کے 50ویں درجے میں ہے، تو اللہ رب العالمین بیوی کو دوسرے درجے میں موجود اس کے شوہر کے ساتھ جگہ دے دے گا۔ اور اس کا الٹا بھی کہ بیوی اگر دوسرے درجے میں ہے اور شوہر اس کے نیچے کسی درجے میں ہے، مثلا 50ویں درجے میں ہے، تو اللہ رب العالمین شوہر کو اس کی بیوی جو دوسرے درجے میں ہے اس کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ اس میں کوئی بھید بھاؤ نہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جو اونچے درجے میں ہے اس کے کچھ درجات میں کمی کر دی جائے، 10-5 درجات اوپر والے سے کم کر دیے جائیں اور نیچے والے سے 10-5 درجات بڑھا دیے جائیں اور دونوں کو ایک جگہ دے دی جائے، نہیں، جو اوپر درجے میں ہے اس کو وہی رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس میں بھی اور اضافہ کر دے گا، گھٹائے گا نہیں اس کے درجات میں۔ اور جو اس کی بیوی یا شوہر یا اس کے گھرانے میں سے جو بھی نیچے ہیں، جنت میں نچلے درجات میں ہیں، ان سب کو ایک ساتھ سب سے اونچے والے درجے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء، جو لوگ بھی ایمان لائے اور اس ایمان لانے میں، نیک کاموں میں، ان کے پیچھے ان کے گھرانے والے بھی، ان کے نسل والے بھی اسی طریقے پر رہے، یعنی اچھے اور بھلے کام کرتے رہے، ہم نچلے درجے والوں کو اوپر والے درجات میں موجود ان کے گھرانے والوں کے ساتھ ملا دیں گے۔ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، باوجود اس کے کہ اوپر درجات والے میں جو لوگ موجود ہیں ان کے عمل میں کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ محترم سامعین، پیاری مائیں اور بہنیں، آپ سب کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو عظیم موقع دیا ہے کہ آپ ایک گھر کی مالکن ہیں، ایک آدمی کی بیوی ہیں، بچوں کی ماں ہیں، ان سب کی خدمت کا آپ کو موقع اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ ان کی خدمات کر کے آپ ڈھیروں ثواب حاصل کر سکتی ہیں، اپنے درجات میں خوب بلندی حاصل کر سکتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مومن بندے کے پیر میں ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ ایک کانٹے چبھنے کی تکلیف ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کا کفارہ اسے بنا دیتا ہے اگر وہ آدمی اس پر صبر کرتا ہے۔
تو یقیناً ان ماں اور بہنوں کے لیے بھی شوہروں کی خدمت کرنا، بچوں کی خدمت کرنا، ان سب گھریلو کام کاج کو دیکھنا، طرح طرح کی پریشانیاں آتی ہیں، طرح طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں.